بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحبه المجتبى، اما بعد. ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے محتمم صاحب کے ذاتی اور صفاتی اوصاف کے حوالے سے بات چل رہی تھی، جو کہ بنیادی حیثیت سے ان کے اندر اور کیا بنیادی حیثیت سے ان کے اندر ذاتی اوصاف بنیادی حیثیت سے کتنے ہیں، وہ ہماری پچھلی نشست کے اندر بیان کر دیے گئے تھے. آج کی اس نشست کے اندر اسی چیز کی مزید تشریح اور مزید ذاتی اور صفاتی اوصاف کا ہونا یہ بیان کیا جائے گا. حضرت محتمم صاحب کے اندر کیا ذاتی اوصاف ہوں، بنیادی اوصاف ہوں، اس سلسلے میں صرف عنوانات آپ کے سامنے ذکر کروں گا، کیونکہ اس سلسلے میں ماشاءاللہ ہمارے اکثر سامعین اور مخاطبین جو حضرات ہیں وہ ماشاءاللہ اہل علم میں سے ہیں. اس کے بارے میں ان کو معلوم ہونا چاہیے اور معلوم ہوگا ضرور کہ اس کی حقیقت کیا ہے، ان اوصاف کی حقیقت کیا ہے، اور یہ اوصاف ان کی تعریف کیا ہے، اور یہ جو اوصاف ہیں بنیادی اور ذاتی اوصاف یہ کیسے حاصل کیے جاتے ہیں اور کب حاصل ہو سکتے ہیں، اور ان کے حصول کا طریقہ کار کیا ہے. بنیادی اوصاف کے ساتھ ساتھ حضرت محتمم صاحب کے اندر کیا بنیادی اوصاف اور مزید ہونے چاہیے. سب سے پہلے تو اخلاص اور للہیت ہے. اخلاص اور للہیت. میں صرف اوصاف کے عنوانات آپ کے سامنے پیش کروں گا، انشاءاللہ العزیز مزید باتیں آپ خود ہی سمجھ جائیں گے. سب سے پہلے تو ہے اخلاص، صبر، شکر، تقوی، توکل، طہارت، صدق، رحم، ایثار، ہمدردی، عفو و درگزر، تواضع، انکساری، اپنے نفس کا محاسبہ، بہادری، اعتدال، استقامت، شرم و حیا، انابت الی اللہ، امانت، دیانت، قناعت، خدمت، حسن فکر، پابندی وقت، تحمل مزاجی، حلم اور بردباری، قربانی اور ایثار، دعاؤں کا اہتمام، فکر آخرت، حسن گفتگو، خوش اخلاقی، تہجد کی پابندی اور راتوں کی مناجات کا اہتمام. یہ تمام وہ بنیادی اوصاف اور بنیادی کردار ہیں جو محتمم صاحب کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر انسان کے اندر ہونا بہت ضروری ہے. یہ خاص طور سے محتمم صاحب کے لیے کیوں ضروری ہیں کہ یہ تمام چیزیں، یہ بنیادی اچھے اوصاف حمیدہ، یہ اوصاف اگر نہیں ہوں گے تو حضرت محتمم صاحب کا اپنے ادارے کے ساتھ جس طریقے کا تعاون ہوگا، جو کردار ادا کرنا چاہیں گے وہ ادا نہیں کر پائیں گے. ان بنیادی اوصاف کو میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، صرف عنوان ذکر کروں گا تو انشاءاللہ العزیز باقی باتیں تو آپ لوگ حضرات خود ہی سمجھ سکیں گے. سب سے پہلی چیز ہے اخلاص اور للہیت، صبر، شکر، تقوی، توکل، صدق، رحم، قربانی، ایثار، ہمدردی، عفو، درگزر، تواضع، انکساری، اپنے نفس کا محاسبہ، بہادری، اعتدال، استقامت، شرم و حیا، انابت الی اللہ، امانت اور دیانت، قناعت، خدمت، حسن فکر، پابندی وقت، تحمل مزاجی، حلم اور بردباری، دعاؤں کا اہتمام، فکر آخرت، حسن گفتگو، خوش اخلاقی،
تہجد کی نماز کی پابندی اور راتوں کی مناجات کا اہتمام۔ یہ وہ چیزیں ہیں اور وہ بنیادی اوصاف ہیں جو ہر انسان کے اندر، بلکہ خاص طور سے معتمم صاحب کے اندر ہونا انتہائی اہم ہے۔ یہ تمام اوصاف کا ہونا اس وجہ سے ضروری ہے کہ یہ تمام چیزیں معتمم صاحب کی ذاتی اوصاف میں اگر نہ ہوئیں تو یہ چونکہ ان سب کا واسطہ پڑتا ہے طالب علموں کے حوالے سے بھی، اساتذہ کے حوالے سے بھی، ادارے کے حوالے سے بھی، اور جو چیزیں ہم نے پہلے بیان کی تھیں محلے والوں سے بھی، اور معاشرتی لحاظ سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی، معاملات کے اعتبار سے بھی، اور اللہ جل شانہ، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ جل شانہ اور محتمم صاحب کے درمیان ہوا کرتی ہیں، اس اعتبار سے بھی ان کا ان تمام چیزوں، یعنی اس حیثیت سے بھی ان تمام چیزوں کا ہونا محتمم صاحب کے لیے، ان کے حق میں ان کے ذاتی اوصاف کا ہونا، یہ تمام باتوں کا یہ انتہائی اہم ہے۔ یہ تو وہ باتیں تھیں کہ جو کہ وہ اوصاف تھے جو کہ ضروری ہے کہ وہ محتمم صاحب کے اندر موجود ہوں۔ اگر خدا نخواستہ کسی بھی قسم کی کوئی کمی پائی جاتی ہوگی تو اس چیز کا اثر کہیں نہ کہیں دیکھنے میں آئے گا، اور وہ ظاہر ہے کہ محتمم صاحب کے حوالے سے ذاتی حیثیت سے ہے، چونکہ ان کی بھی حیثیت کمزور ہو سکتی ہے، ادارے کی حیثیت بھی کمزور ہو سکتی ہے، طالب علموں کے اندر بھی وہ بات نہیں پیدا ہو سکتی، اور اس کے علاوہ کسی نہ کسی شعبے کے حوالے سے بھی ہو تو اس میں بھی کمزوری اور لچک اور ضعف اور کمزوری دیکھنے میں آئے گی۔ اور بعض ایسے اوصاف، یعنی بعض ایسی باتیں ہیں کہ جو کہ منہیات میں سے ہیں، یعنی منکرات میں سے ہیں، جو کہ واقعتاً یعنی یہ کہنا چاہیے کہ یہ ہر مسلمان کے اندر ہونا ان کا ضروری ہے کہ وہ اس سے بچیں، اور محتمم صاحب کے اندر خاص طور سے کہ وہ اس چیز کے بچنے، اس سے ان تمام باتوں سے بچنے کا انتہائی یعنی اہمیت رکھیں۔ سب سے میں بھی اسی سلسلے میں عنوانات آپ کے سامنے ذکر کروں گا، تو انشاءاللہ العزیز باقی تفصیلات تو ماشاءاللہ آپ حضرات اہل علم ہیں، اس چیز کے اندر خود بخود اس کی تفصیلات آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ سب سے پہلے تو محتمم صاحب کو جن چیزوں سے بچنا چاہیے وہ چیزیں ہیں شہرت اور ریاکاری۔ یہ تمام جو یعنی منکرات ہیں، منہیات ہیں، وہ میں اس کی تفصیل، اس کے عنوانات آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ شہرت اور ریاکاری، ظلم اور تکبر، خود پسندی، بغض، کینہ، حسد، عداوت، حب مال، حب جاہ، لالچ، حرص، غیبت، غصہ، بخل، اسراف، فضول خرچی، بدگمانی، افراط و تفریط، سستی، تجسس، جھوٹ، غلو اور حب دنیا۔ میں پھر عرض کر دیتا ہوں وہ اوصاف کہ جن سے محتمم صاحب کو بچنا چاہیے، ان میں سے شہرت اور ریاکاری، ظلم، تکبر، خود پسندی، بغض، کینہ، حسد، عداوت، حب مال، حب جاہ، لالچ، حرص، غیبت، غصہ، بخل، اسراف، تبذیر، فضول خرچی، بدگمانی، افراط و تفریط، سستی، کاہلی، تجسس اور جھوٹ اور غلو، ہر اعتبار سے غلو، ہر معاملے میں، دنیا، حب دنیا، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں اور تمام ایسے وہ اوصاف ہیں جو کسی بھی درجے میں محتمم صاحب کے اندر نہیں ہونے چاہیے۔ یہ تمام باتیں ہیں جو محتمم صاحب کے اندر نہیں ہونے چاہیے۔ یہ تمام چیزیں جو کہ منہیات میں سے ہیں، ان چیزوں سے بچنے کا اہتمام ہو، کلیتاً بچنے کا اہتمام ہو، اور بہت زیادہ اس چیز کے بارے میں آدمی کو محتاط ہونا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں جو کہ ہم نے ابھی ذکر کی، یعنی معروفات جسے ہم کہتے ہیں نیکیاں،
اور کیا کیا منکرات ہیں، منہیات جسے ہم کہتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہمارے اس کردار کے درمیان گھومتی ہیں. بعض تو وہ تمام چیزیں جو ہماری ذاتی حیثیت سے بڑی اہم ہیں، ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور بعض باتیں وہ بہت ساری ایسی ہیں کہ جو کہ ہمارے یعنی ہمارے ادارہ جو دینی ادارہ ہے اس کے حوالے سے، ہمارے ذاتی حوالے سے ان تمام چیزوں کا ہمارے ارد گرد یہ تمام چیزیں گھومتی ہیں. اگر خدا نخواستہ یعنی ایک چیز کے اندر بھی اگر کمی ہو گئی، مثال کے طور سے اعتدال، اگر مزاج کے اعتبار سے، خرچ کے اعتبار سے اور چیزوں کے اعتبار سے اگر معتمم صاحب کے اندر اعتدال نہیں ہوگا تو ظاہر معاملات کے اندر افراط و تفریط کا پہلو سامنے آئے گا، اور افراط و تفریط کا پہلو یا مبالغے کا پہلو یا اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی، تو ظاہر ہے کہ وہ تمام چیزیں چونکہ متعلق ہیں ہمارے معتمم صاحب سے متعلق، ہمارے دینی اداروں سے متعلق، اسکول سے متعلق، اور جتنے بھی یعنی طالب علموں سے متعلق، اساتذہ سے متعلق، تو یہ بے اعتدالی ہر چیز کے اندر دیکھنے میں آئے گی اور ہر ایک شعبہ اس سے متاثر ہوگا. تو لہٰذا یہ صرف اور صرف ایک چیز کے نہ ہونے سے کتنے لوگوں کا نقصان ہوگا، اور ایک چیز کے اندر بے اعتدالی ہونے سے کئی باتوں کا نقصان ہمارے سامنے آئے گا. تو اس حوالے سے بہت ہی زیادہ ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ وہ تمام اہم ترین اوصاف ہیں اور یہ تمام باتیں ہیں کہ جن سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے. کامل مسلمان ایسا ہی بنتا ہے آدمی. تو ان تمام چیزوں کا اہتمام ہو، اور ساتھ ساتھ معتمم صاحب بھی خاص طور سے اس چیز کا اہتمام کریں. جو چیزیں کرنے کی ہیں ان چیزوں کو اختیار کریں، اور جو چیزیں نہیں کرنے کی ہیں، منہیات ہیں، ان سے انتہائی بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.